ناظرین، جب سلجوق سلطنت کے دوسرے سلطان الپرسلان کا وصال ہوا تو اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا، لیکن اس کا چچا قادر بن جعفری جو کرمان کے سلجوقیوں کا حاکم تھا خود سلطان بننا چاہتے تھے اور ملک شاہ کے سلطان بننے سے انکار کر دیا۔ اقتدار کے حصول کی خاطر چچا اور بھتیجے کے درمیان ہمدان کے قریب خونریز معرکہ ہوا۔ اس لڑائی میں قادر کو شکست ہوئے۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلطنت کی سرحدی کافی پھیل گئے۔ مشرق میں اس سلطنت کے سرحدیں افغانستان، مغرب میں ایشیائی کوچک یا اناطولیہ اور جنوب میں شام تک پھیل گئے۔ سلجوق سلطنت کا یہ حدود عربہ پتہ دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 1075 میں سلجوقی سپہسالار عزیز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ 1077 میں ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کے سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ملک شاہ نے اپنے قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو اناطولیہ کا والی مقرر کیا۔ اناطولیہ کے یہ علاقے پہلے رومی بازنطینیوں کے زیر تسلط تھے۔ 1077 میں جب سلیمان یہاں کا والی مقرر ہوا تو اس نے ان علاقوں کو فتح کیا اور یہاں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد ڈالی۔ یہ سلطنت 224 سال تک قائم رہی۔ ابو الفارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 سلطانوں نے یہاں حکومت کی۔ ان میں سے سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہی تھا جس نے سلاجقہ روم کی بنیاد ڈالی۔ سلیمان نے 1084 میں انطاکیہ فتح کیا اور 1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے پائے تخت بنایا۔ کونیا اناطولیہ کا سب سے خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوقیوں نے اس شہر کو بازنطینی مسیحی شہر سے سلجوق اسلامی شہر بنایا۔ 1300 میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن پھر بہت جلد یہ سلطنت عثمانیہ کا اہم مرکز ثابت ہوا۔ سلاجقہ روم ایشیائی کوچک یا اناطولیہ کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور میں امن و عافیت تھی، صنعت و تجارت کافی بڑھ گیا اور تجارت کے لیے راستے بھی کافی محفوظ تھے۔ اس کی وزیر نظام الملک نے ہر جگہ مدرسے قائم کیے۔ ملک شاہ کے دور میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہسالار عزیز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد رکھنے میں ناکام ہوئے۔ جب عزیز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑی مصری لشکر جس کی قیادت بدری جمالی کر رہا تھا نے اس کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کی وجہ سے سلطنت میں انتشار پھیلنا شروع ہوا، سیاسی اختلافات سامنے آئے اور کئی خونریز تصادم بھی ہوئے۔ بالآخر 1078 کے تصادم میں عزیز کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوق سلطنت میں بدلنا چاہتے تھے، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے نکاح میں دے دیا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ
مستصہر باللہ کے نکاح میں دے دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ 1092 میں جب سلطان ملک شاہ کا وصال ہوا تو اس کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت کا وہ زور بھی ٹوٹ گیا۔ جنگ و جدل اور زوال کا دور شروع ہوا۔ ملک شاہ کی بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے سلطنت تقسیم ہو گئے۔ اناطولیہ میں قلجر سلان ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا۔ شام میں اس کا بھائی تتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں ملک شاہ کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی تینوں بھائیوں عراق میں برکیارو، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ ملک شاہ کو زہر دے کر مارا گیا تھا، لیکن آج تک زہر دینے والا معلوم نہ ہو سکا۔ بعض مورخین کے مطابق زہر کسی قریبی ساتھی نے ہی دیا تھا۔